السلام علیکم جی وعلیکم السلام. تو سر آپ نے غور کیا جو آج کل کے حالات چل رہے ہیں، حکومت کبھی وہ جا رہی ہے کبھی وہ آ رہی ہے، پی ڈی ایم آئی تھی ملک کو بچانے کے لیے، معاشی حالات خراب ہو گئے ہیں، پراپرٹی کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ، کیا موجودہ صورتحال رہے گی؟ آنے والے دنوں میں پراپرٹی کب جا کے اسٹیبل ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. بڑا زبردست سوال اٹھایا ہے آج شاہد بھائی نے کہ گورنمنٹ تو آئی تھی مہنگائی کم کرنے کے لیے، جس کے لیے تمام جماعتیں اکٹھی ہوئیں، پی ڈی ایم بنی، اور لیکن ہوا یہ ہے کہ پچھلے 8 ماہ سے جب سے یہ حکومت آئی ہے تو مہنگائی کا ایک طوفان برپا ہے. جو چیز تھی، پیٹرول تھا، گروسری تھی، ہر چیز جو ہے وہ مزید بڑھی، ڈالر بھی بڑھا. اس کے اثرات یہ آئے کہ مارکیٹ کریش کر گئی. اس کی ہماری اسٹاک مارکیٹ وہ دیکھیں اس وقت سے ہی نیچے کی نیچے ہے. اسی طرح ریل اسٹیٹ کے اوپر جو اس کے اثرات آئے ہیں مہنگائی بڑھنے کے، اور اس گورنمنٹ کے آنے سے مہنگائی بڑھی. مہنگائی سے لوگوں کے پاس سیونگ ختم ہو گئی. لوگوں کے پاس سیونگ ہوتی ہے تو دن لوگ کوئی بڑی پراپرٹی خریدتے ہیں، جس کے بعد چھوٹی سیونگ ہے وہ چھوٹی پراپرٹی خریدتا ہے. اور پھر ایسے میں جیسے ہی پراپرٹی چونکہ پوٹینشل سے چل رہی تھی اور بڑے گروپس، بڑے ڈیولپرز نے بہت ساری چیزیں پلان کی ہوئی تھی، تو وہ جو مومنٹم بنا ہوا تھا وہ مومنٹم مزید ریل اسٹیٹ کا آگے بڑھا، اور ایک سے ایک گروپ نے لانچنگ کی، ایک سے ایک گروپ نے فائلز نکالی. جیسا کہ آپ پچھلے 7-8 ماہ میں دیکھ رہے ہیں، زیتون نے نکالی ہیں، پھر الجلیل نے، پھر یہ آپ کا الکبیر نے 2-3 ڈیلز نکالی ہیں، اسمارٹ سٹی نے نکالی ہیں، لاہور میں یہ سارے پروجیکٹس آئے ہیں، پھر اسی طرح اسلام آباد میں آئے ہیں. تو یہ چونکہ ریل اسٹیٹ کا ایک مومنٹم اس گورنمنٹ کے آنے سے پہلے سے بنا ہوا تھا، بہت بہترین چل رہی تھی ریل اسٹیٹ، اور وہ پوری اپنے آب و تاب میں تھی. تو پی ڈی ایم آئی تھی کہ ہم مہنگائی کم کریں گے اور ہمیں گورنمنٹ دے دی جائے، گریب کی گورنمنٹ، اور گریب کے بعد وہ گورنمنٹ میں بیٹھ گئی، اور پھر آپ کہتے ہیں جی اب ہمارے سے کچھ نہیں ہو سکتا، کہ یہ تو جو معاملات تھے پرانی گورنمنٹ ایسے معاہدے کر گئی، ایسے ایگریمنٹ کر گئی، تو اب ہم اس پہ فیل ہیں. بھائی اگر آپ فیل ہیں تو آپ الیکشن کرا دیں. لیکن ان کی اس لڑائی میں، اس جنگ میں، وہ جو ہمارا ریل اسٹیٹ کا مومنٹم بنا ہوا تھا وہ بھی آ گیا میدان میں، اور انہوں نے اپنی سوسائٹیز لانچ کرنی شروع کر دی. تو جتنا لوگوں کے پاس پیسہ تھا سیونگ کا، وہ سارا جو تھا وہ باہر سے پیسہ آنا بند ہو گیا. موجودہ حالات کے پیش نظر جو پاکستان کے اندر کا ہمارا پیسہ تھا وہ ان دیگر پروجیکٹس کے اندر لانچنگ میں چلا گیا. کہیں 2 لاکھ کسی نے بک کرا دیا، کسی نے 2 لاکھ سے 10 فائلیں بک کرا دی، کسی نے 5 کرا دی، کسی نے 4 کرا دی، کیونکہ بڑے بڑے نیم تھے. سٹی ہاؤسنگ آئی، سٹی ہاؤسنگ کھاریاں آ گئی، سٹی ہاؤسنگ فیصل آباد آ گئی، بیریا کے پروجیکٹ آ گئی، نیو میٹرو سٹی آ گئی، گجر خان آ گئی، اس کے بعد منڈی بابدین آ گئی، اس کے بعد آپ کی یہ لبرٹی لینڈز آ گئی، اور لاہور اسمارٹ سٹی کے اندر کمرشل آ گئے. تو جتنا ہمارا پیسہ تھا نا، جو اس مومنٹم کی وجہ سے انویسٹرز کے ان ہینڈز میں تھا، چھوٹے انویسٹر، درمیانے انویسٹرز، اور جو جرمن بائر بھی تھا جس کے پاس چھوٹی موٹی سیونگ تھی، کیونکہ اس وقت سارے کاروبار بھی چل رہے تھے اور ان لوگوں کی بھی کچھ سیونگز تھی، وہ سب کی سب جو ہے وہ ان فائلز کے کاروبار میں انگیج ہو گئی. ایسے ہی وہ سب کی سب جو ہے وہ اربوں کھربوں روپیہ جو کہ لوگوں کے ہاتھوں میں چل رہا تھا وہ چند ہاتھوں میں چلا گیا، بڑے ڈیولپرز کے ہاتھوں میں چلا گیا. وہ 15, 20, 25 جتنے بھی ڈیولپرز ہیں اور ان کے نیچے جتنے بھی ٹیمز کام کر رہی ہیں، جو ٹیٹریم ڈیلرز ہیں یا بروکرز ہیں، ان کے ہاتھوں میں چلا گیا. تو یہ کل ملا کے 500,000 سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے جن کے ہاتھوں میں وہ پیسہ چلا گیا، اور مارکیٹ ساری جو ہے وہ پیسے وہاں پہ انگیج کر رہے ہیں. مطلب کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک بندہ عمران خان صاحب جسے کہتے ہیں حکومت چلانے نہیں آتی، جو یہودی ایجنٹ ہے، اس نے ملک کو سنبھالا، ہر چیز میں ترقی کی، اور پی ڈی ایم آئی جو کہ پرانے کھلاڑی تھے انہوں نے ملک کا بیڑا گرک کر دیا. دیکھیں جی، کرونا میں پاکستان کو سب سے زیادہ جو ہے وہ کم نقصان والا ملک کہا گیا. نمبر 1 پہ آیا کہ پاکستان میں جو کرونا کی وجہ سے نقصان ہوا ہے وہ سب سے کم ہوا ہے. اور یہ ہمارے بڑی فخر کی بات تھی کہ ہم نے پاکستان کو اس طرح سے مینج کیا. جو گورنمنٹ چل رہی تھی، میں کسی بھی سیاسی گفتگو کی بات نہیں کر رہا،
لیکن پوری دنیا نے اس بات کو اپریشیٹ کیا، اور اس کے بعد جیسے ہی کورونا ختم ہوا تو پوری دنیا میں بحران آیا، پاکستان بھی اس بحران کا شکار تھا، اور اس بحران کے باوجود یہاں پہ لوگ خوشحال ہونا شروع ہو گئے، کاروبار شروع ہوا، ہماری ایکسپورٹ بہت بڑی، فیصل آباد میں اتنی انڈسٹری لگی، فیصل آباد کا کپڑا پوری دنیا میں بے بہا گیا، اور فیصل آباد ایک دفعہ پھر دوبارہ سے اپنی 20 سالہ 25 سالہ پوزیشن پہ چلا گیا اور خوشحال ہو گیا۔ اسی طرح ہماری ایکسپورٹس بنی، انہوں نے امپورٹ بند کر دی، اور اندر اپنے ہمارے اوورسیز کو بہت سارے بینیفٹس آفر کیے، جس وجہ سے ہمارا باہر سے ملک سے پیسہ آنا شروع ہوا، ڈالر بڑھا، اتنا نہیں بڑھا جتنا اس 8 مہینے کے اندر بڑھا ہے۔ تو اس وقت جو ڈالر بڑھا، یہ تھوڑی بہت مہنگائی جتنی بھی ہوئی، اس کے اوپر بڑا واویلا کیا گیا، بڑا ٹی وی پہ چرچا کیا گیا۔ اب ہم دیکھتے ٹی وی پہ ماسوائے لڑائی دکھانے کی، جس سے مزید لوگوں کے دماغ کے اندر پریشانی آ رہی ہے اور کچھ نہیں ہے، جبکہ اس وقت ہر وقت آپ کو ٹی وی کے اوپر ایک ہی بات نظر آتی تھی کہ مہنگائی بڑھ گئی، گھی کا ریٹ یہ ہو گیا، چینی شارٹ ہو گئی۔ لیکن اس کے برعکس اس وقت دیکھیں تو وہ ہر چیز اس 8 ماہ میں، اس 2 سال 2.5 سال میں اور اس 8 ماہ میں آپ خود اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت جتنے بھی کاروبار ہیں ان کے اوپر پوری طرح سے امپیکٹ آیا ہے نئی گورنمنٹ کا۔ یہ 8-9 مہینے میں کاروبار سارے جمود کا شکار ہے، وہ ریل اسٹیٹ ہے یا وہ بزنس کسی اور قسم کا ہے، ہر بزنس، کھانے پینے کے بزنس جو ہیں وہ سلو ہو گئے ہیں۔ اور یہ جو اس وقت رساکشی چل رہی ہے، اس رساکشی سے تو بالکل معیشت کا پہیہ جام ہو گیا۔ تو ریل اسٹیٹ کے اندر اس وقت پھر گروپس کے اندر یہ سارا پیسہ چلا گیا ہے، جو کہ یہ حالات جب تک بہتر نہیں ہوتے اور یہ سرکل دوبارہ سٹارٹ نہیں ہوتا، یہ سرکل بیسکلی رک گیا ہے سارا معیشت کا۔ سر اگر آپ بات کریں بڑی پراپرٹیز کی، جو بڑے انویسٹر تھے مارکیٹ میں آ رہے تھے، کام ہو رہا تھا، اپنا کنسٹرکشن بھی ہو رہی تھی، لیکن اب جو بڑے انویسٹر ہیں وہ پیسہ نکالنا نہیں چاہ رہے یا ان کے پاس پیسہ ہے ہی نہیں؟ دیکھیں، جو بڑا انویسٹر ہے پیسہ تو انہی کے پاس ہے، پیسہ انہی کے ہاتھوں میں گیا ہے۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جتنا سرکل چل رہا تھا وہ سرکل سارا سیمنٹ کے انویسٹمنٹس کا بڑے ہاتھوں میں چلا گیا اور چند ہاتھوں میں چلا گیا ہے، اور وہ لوگ یہ جو حالات ہیں اس کے پیش نظر اس پیسے کو مختلف اشکال میں ڈمپ کیے ہوئے ہیں۔ وہ ڈالرز میں ڈمپ کر رہے ہیں، گولڈ میں ڈمپ کر رہے ہیں، اور اسی طرح کچھ ان کیش اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ جب یہ سیاسی میدان لگتا ہے تو اس کے اندر بھی بہت بڑا کیش چاہیے ہوتا ہے۔ تو ان سب کے ایم این ایم پیز کے اسپانسر بھی یہ بزنس مین لوگ ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ بزنس مین لوگ اس انتظار میں کہ الیکشن اگر ہونا ہے تو الیکشن پہ کروڑوں کے اربوں روپے کے خرچے ہونے ہیں، تو وہ بھی انہی لوگوں نے کر کے پھر انہی سے برات لینی ہوتی ہے۔ تو یہ بڑی وجہ ہے کہ انویسٹر کانشیس ہے، بڑا انویسٹر جو ہے وہ کانشیس ہے، اس کے پاس پیسہ ہے۔ چھوٹا انویسٹر اس کی زد میں آ گیا ہے، چھوٹا جنرل بزنس مین جو ہے وہ اس کی زد میں آ گیا ہے۔ تو اس وقت ان کا جو ہے وہ سرکل سارا جو ہے وہ ڈسٹرب ہے۔ سر ان کے معاملات میں جو عام عوام تھی، جسے ہم کہتے ہیں غریب عوام، وہ تو پیچھے رہ گئی، ان کے پاس تو کھانے کے پیسے نہیں رہے۔ غریب عوام کا تو بہت ہی برا حال ہے، کیونکہ جو مہنگائی ہے اس میں ان کو اپنے گھر کا روزمرہ کا جو نظام چلانا ہے وہی مشکل ہو گیا ہے، تو وہ اب سے بھی کیا کریں گے۔ تو غریب عوام کے پاس جو وہی میں نے کہا جیسے کہ مومنٹم ایک بنا ہوا تھا، غریب عوام کے پاس بھی اس وقت کچھ نہ کچھ سلسلے چل رہے تھے، کچھ نہ کچھ سیونگ تھی، اور جو کہ ابھی یہ دیکھیں اس مومنٹم کی نظر ہو گئی ہے کہ وہ بھی کہیں نہ کہیں ڈاؤن پیمنٹ دے چکے ہیں کسی نہ کسی گروپ کو کسی نہ کسی شکل میں، اور اب آگے وہ قسطیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو کہ لوگ، جبکہ یہ حکومت وقت کا کام تھا کہ وہ اگر انہوں نے 10 لاکھ گھر کہیں تو 10-20 ہزار کہیں گھر بناتے، جن میں سوئی گیس، بجلی، پانی، سیوریج، ماڈرن اسکول، مساجد، پارک، ہر چیز دیتے۔ تو یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ تو یہ سارا کام پرائیویٹ ڈیولپر کر رہے ہیں۔ پرائیویٹ ڈیولپرز نے اس کام کے اندر بیریا ٹاؤن کو اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 10-15 سال میں 20 سال میں اس نے نئے شہر آباد کیے ہیں، کراچی، نیا کراچی اس نے بنا دیا ہے۔ اسی طرح اسی کے پیروکار باقی ڈیولپرز بھی جو ہیں اسی کی
جو ہے وہ رہنمائی میں چل رہے ہیں. جتنے بھی آپ سٹی آپشن دیکھ لیں, میٹرو سٹی دیکھ لیں, آپ لیک سٹی دیکھ لیں, بڑے ڈیولپر جتنے بھی, انہوں نے پوری پوری نئی آبادیاں آباد کر دی ہیں. لیکن ملک صاحب اس میں ایک چیز میں ایڈ کروں گا, اگر یہ جو پرائیویٹ ڈیولپر ہیں اگر یہ ڈیولپمنٹ کریں گے تو وہ ڈیفینیٹلی جو اپنا پروفٹ مارجن ہے وہ بیچ میں سے نکالیں گے, اس کا جو برڈن ہے وہ پھر عوام کے اوپر آئے گا. تو یہ حکومت جو پی ٹی آئی تھی اس نے بھی نہیں کیا, یہ بھی حکومت نہیں کر رہی, تو آخرکار ان لوگوں کو کب سمجھ آئے گی کہ ملک کو ہم نے کیسے چلانا ہے, ملک کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھیں یہ ہے کہ فوج کے اوپر تنقید کا کچھ رواج یا رجحان پچھلے عرصے میں بنا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں غلط ہے, کیونکہ ایک طرف پاکستان گورنمنٹ اپنا نظام چلا رہی ہے اور جس کو چلانے میں پچھلے 20-25 سال سے ہم ناکام ہیں. ریلوے کا نظام پاکستان گورنمنٹ سے نہیں چل رہا, جو انگریز ہمیں پٹریاں دے گیا, ٹرینیں دے گیا, ہم انہیں کو چلا رہے ہیں, اور ایک آدھ ٹرین چلاتی ہے جو بھی وہ گورنمنٹ آتی ہے اور وہ کہتے ہیں ہم نے بڑا کارنامہ یا مارکا کیا ہے, اور ٹرین ان سے آج تک خسارے میں چل رہی ہے. ہماری ہوائی جہاز ہیں, ہماری ہوائی کمپنیاں ہیں, وہ ان کی خسارے میں چل رہی ہیں. ہماری اسٹیل مل ہے 20 سال سے خسارے میں چل رہی ہے. ہمارا موٹر وے جب بنا تو اس سے تنقید ہوئی, وہ بھی ایک عرصے تک جو ہے وہ چلا لون پہ, اور اس کے بعد اگر وہ چل رہا ہے تو وہ بھی کوئی بڑے پروفٹ میں نہیں چل رہے. تو اسی طرح ہمارے جو بینکس ہیں, جو ہمارا بینک ہے نیشنل قومی بینک, نیشنل بینک ہے جس کے ذریعے پوری مشینری کو تنخواہیں ملتی ہیں گورنمنٹ کی, سب سے ناقص ترین بینک ہے جس کی سروس پرائیویٹ بزنس مین نہیں یوز کرتا. صرف گورنمنٹ اگر اس کو سپورٹ نہ کرے تو وہ بینک ویسے دیوال پہ نکل جائے. تو گورنمنٹ آف پاکستان تو کہیں پہ بھی آپ کو کامیاب نہیں نظر آ رہی. یہ جو ابھی پی ٹی آئی حکومت میں چند کام ایسے ہوئے ہیں جو قابل تعریف ہیں, لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں ابھی ہمیں بہت کچھ کرنا باقی ہے. وہ چند کام کیا ہوئے ہیں کہ وہ آئی ٹی سیکٹر میں ہمیں نے تھوڑی سی ترقی کی ہے. ہمارا جو چالان ہو جاتا تھا کسی وقت میں, جی تو اس چالان کو بھرنے کے لیے جب آپ قومی بچت کے بینک میں جاتے تھے تو آپ کو 500 بندے کی کتاب ملتی تھی. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے جی, اس کو انہوں نے آسان کر دیا. ٹھیک ہے جی, ہیلمٹ کی پابندی ہو گئی, پتنگ بازی میں پابندی ہو گئی. تو اس طرح کے مائنر چھوٹے کام کرنا کوئی کمال نہیں ہے حکومتوں کا. اچھا, آپ نے بات کی تھی آرمی کی کہ آرمی کے اوپر, فوج کے اوپر تنقید کرنا غلط تھا. میں سمجھتا ہوں تنقید کرنا تو غلط تھا. سوری, میں بات اپنی کو وہیں سے کنٹینیو کروں گا. لیکن میرا سر ایک سوال میرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کئی آرمی کے اندر کئی ادارے ہیں, جس طرح ڈی ایچ اے, عسکری, کھاد کی ایجنسی. میں بالکل اسی طرف آ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو ہے جتنے بھی ادارے آرمی کے اندر بلکہ چل رہے ہیں وہ سارے کے سارے ترقی کر رہے ہیں. اس میں سب میں بہتری رہی ہے. اور جتنے ڈی ایچ اے ہیں, جہاں جہاں پہ بھی ڈی ایچ اے بنائے ہیں آرمی نے, تو آرمی کے تھرو ہی یہ نئی کالونیز بن رہی ہیں. ڈی ایچ اے ملتان بنا ہے, ڈی ایچ اے گجرانوالہ بنا ہے, ڈی ایچ اے بھاولپور بن رہا ہے, ڈی ایچ اے کوئٹہ بن رہا ہے. تو یہ سارا کام حکومت وقت کو کرنے کی ضرورت ہے. جبکہ حکومت وقت کی لاہور میں ایل ڈی اے, گجرانوالہ میں جی ڈی اے, گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں جی ڈی اے, اسلام آباد میں سی ڈی اے. تو یہ جہاں جہاں پہ بھی ہمارے ہاؤسنگ کے ادارے ہیں یہ سارے کرپشن کا جو ہے وہ منبع ہے. ان کے اندر اوورسیز بھی انویسٹمنٹ کرنے میں اپنے آپ کو سیف اینڈ سیکیور فیل نہیں کرتا. تو یہ جو جتنے بھی آدمی کے ادارے ہیں, ایون ایجوکیشن ہے, کنسٹرکشن ہے, ہاؤسنگ ہے, بینکس ہیں, یہ سارے بہترین چل رہے ہیں. تو یہ ہمارا موضوع کسی اور طرف چلا گیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو جس طرح ترقی کرنی چاہیے ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی. ہم انڈیا کی مخالفت بہت کرتے ہیں, لیکن دنیا بھر میں انڈیا بھی ہمارے سے آگے بڑھ گیا ہے, بنگلہ دیش بھی ہمارے سے آگے, اور ہم جو ہیں یہ 25-30 سال سے یہ سیاسی کشتی کی نظر ہوتے جا رہے ہیں, سیاسی کرپشن کی نظر ہوتے جا رہے ہیں. اور یہ سیاست جو ہے ہماری, جو ہماری جمہوریت ہے, یہ ہمارے ملک کو دیمک کی طرح لگی ہوئی ہے. جمہوریت کے نام پہ جو ہمارے ملک کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے جب سے یہ بنا ہے, اس سے ہمیں کامیابیاں نہیں مل رہی. اس سے ہم لوگ ڈے بائی ڈے پوری دنیا میں پیچھے چلتے جا رہے ہیں. ہمارے روپے کی قدر کم ہو گئی ہے, ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو کم چل رہی ہے.
تو اس وقت جو ہے حکومت وقت کو اور اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ محاصرے میں ہیں ان سب کو ملک پاکستان کی سوچنی چاہیے، عوام کی سوچنی چاہیے، معیشت کی سوچنی چاہیے، اور ان کو اس محاذ سے گریز کرنا چاہیے۔ اپنی اس جنگ کو ذاتی جنگ نہ بنائیں اور اس کے اوپر بڑا سنجیدگی سے غور کریں۔ ہر آنے والا ایک دن پوری پاکستانی معیشت کو ڈے بائی ڈے سلو کر رہا ہے، اور اس وقت ہماری معیشت کا پہیہ جو بالکل رک چکا ہے بلکہ رکنے کے قریب ہے، مطلب رک گیا تو یہ سب معاملات ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے اس طرف جائیں تو یہ خانہ جنگی کی طرف جا سکتے ہیں۔ جتنا اس وقت غریب انسان پریشان ہے وہ سڑکوں پہ نہ نکل آئے۔ سر بات کو ختم کرنے کی طرف آتے ہیں، تو آپ کے خیال میں اب موجودہ صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ حکومت وقت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، حکومت وقت کو تو میں نے پیغام دے دیا کہ اس محاذ آرائی سے ملک کو نکلنا چاہیے۔ نمبر 1، محاذ آرائی سے کا یہ جو ماحول ہے یہ چھٹے گا تو دین جتنے بھی ہمارے بگ انویسٹرز ہیں جن کے پاس میں کہہ رہا ہوں پیسہ موجود ہے کسی نہ کسی شیپ میں شکل میں، وہ نکالیں گے تو ملک کا پہیہ ہلکا سا چلنا شروع ہوگا، ہلکا سا چلنا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو مراحت اور بینیفٹس بھی آفر کرنے پڑیں گے پاکستان کے اندر بزنس مین کو، جس سے جیسے پی ٹی حکومت میں تھا کہ اپنا پیسہ نکالیں، کنسٹرکشن کریں، جو مرضی کریں جی، ہم آپ کو نہیں پوچھیں گے، ٹھیک ہے جی، کہ آپ کے پاس یہ پیسہ کہاں سے ہے اور آپ اس کو کیا کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی مراد دیں، آپ دیگر ممالک کے لوگوں کو بھی آپ آئیں اور پاکستان میں انویسٹ کریں، اور وہ لوگ اپنا پیسہ لے کے پاکستان میں آئیں، وہ لوگ یہاں پہ سیف اینڈ سیکیور فیل کریں۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے گفتگو کی پراپرٹی اور موجودہ گورنمنٹ کی صورتحال پر، اور آنے والے دنوں میں گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے، آپ کے لیے یہ میرا سوال ہے۔ میں ہوں شاہد چوہدری، آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست۔ مجھے دی اجازت کیمرہ مین مریم اریان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔